پڑھنے میں بڑا مزہ آتا تھا. میں دین کا بڑا جذبہ رکھتی تھی, جلسوں میں آیا جایا کرتی تھی, ایک تقریب مجھ سے چھوٹتی نہیں تھی. علماء کرام کے بیانات میرے موبائل میں بھرے پڑے تھے. میرا قصور یہ تھا, میں ایک اچھی ماں تھی, میں ایک اچھی بہن تھی, ایک اچھی بیوی تھی, سب کچھ تھی. سسرال والوں میں میرا نام تھا. میرا قصور تو یہ تھا, لم نکو من المصلین, میں نماز نہیں پڑھتی تھی. معزز ماں بہنوں, اذان ہوتی ہے, ہم غلبہ نیند کا شکار ہوتے ہیں. جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے ہم فرار کوئی راستہ تلاش کر لیتے ہیں. معزز ماں بہنوں, جب بھی اذان ہوتی ہے, جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے, ہم نماز سے کوئی فرار راستہ تلاش کر لیتے ہیں. حالانکہ جب اذان ہوتی, جب نماز کا وقت ہوتا, آپ بلال کو حکم دیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے بلال اٹھ جاؤ, اذان دے دو اور ہمیں نماز کے ذریعے سے, اذان کے ذریعے سے راحت پہنچاؤ. آج ہم کچھ نمازیں پڑھ بھی لیتی ہے, لیکن اس کے معنی مطلب کو غور نہیں کرتی. پڑھ بھی لیتی ہے, لیکن ہمارے نماز پڑھنے کا طریقہ وہ نہیں ہوتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. جہاں جہاں نماز کا حکم دیا گیا ہے, وہاں وہاں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ نماز اسی طرح پڑھنا چاہیے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر کہا, اے معاذ, لا تترک الصلاۃ مکتوبا متعمدا فما ترکھا فقد برئت منہ الذمہ. اے معاذ رضی اللہ عنہ, تم فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا. پر جو فرض نماز جان بوجھ کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ایسے شخص سے معاف کرنے کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. آج خواتین ٹی وی دیکھنے کی, سیریز دیکھنے کی, فلم دیکھنے کی, میچ دیکھنے کی بڑی شوقین ہوتی نظر آ رہی ہے. کیا بات ہے میری بہنوں, آج میچ سمجھ میں نہیں آتا, سمجھ کر دیکھتی ہے. انڈیا پاکستان کا میچ چل رہا ہے, آپ کو کیا لینا دینا. آپ کہتی ہے لاسٹ اوور کے بعد نماز کے لیے اٹھ جاؤں گی. انڈیا آسٹریلیا کا میچ چل رہا ہے, آپ کہتی ہے بریک کے بعد نماز کے لیے جاؤں گی. معزز ماں بہنوں, وقت کو ٹالتے رہتی ہے, آپ کو اٹھانے کی ڈیوٹی الگ سے چلتے رہتی ہے. آپ کہتی رہتی ہے میں بار بار تھوڑی سی دیکھتی ہوں. لائیو دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. میری بہنوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے, اللہ تعالیٰ کی ایسے شخص سے معاف کرنے کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. معزز ماں اور بہنوں, ہم کو نماز کب آ جاتی میری بہنوں؟ جب شوہر بات نہیں مانتے, جب شادی نہیں ہو رہی, جب بچے نہیں ہو رہے, جب ایگزام میں فیل ہونے کا اندیشہ ہو. اور تو اور, آج تو نماز پڑھنے والوں کو تو لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں, ارے سب خیریت, آج جمعہ تو نہیں ہے نا. معزز ماں بہنوں, نمازوں سے آج ہم بہت زیادہ غفلت, سستی کر رہی ہے. معزز ماں بہنوں, نمازوں کا یہ حال آج ہمارا ہے. ہم کو نماز کب یاد آتی ہے؟ جب پریشانی ہوتی ہے, جب تکلیف ہوتی ہے, جب دکھ ہوتا ہے. معزز ماں بہنوں, قیامت کے دن کا سب سے پہلا سوال ہم سے کیا ہونے والا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشچن کو آؤٹ کر دیا ہے, بس زبردست تیاری کرنا ہے. آپ بتائیے, اگر کوئی ٹیچر ماڈل پیپر دے اور آپ کو یہ بتائے کہ میں جو سوالات آپ کو دے رہی ہوں, ان سب میں سب سے اول نماز, اول جو آپ کو سوال دے رہی ہوں وہ امپورٹنٹ ہے, بھلا بتلائیے ایسا کون اسٹوڈنٹ ہوگا جو اس سوال کو پڑھ کر نہ آئے؟ یقیناً ایسے شخص کو تو آپ بے وقوف کہیں گے. معزز ماں بہنوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کا سب سے پہلا سوال آؤٹ کر دیا ہے. بتایا, ان اول ما یحاسب الناس یوم القیامت من اعمالہم الصلاۃ. یقیناً قیامت کے روز اعمالوں میں سے سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا. معزز ماں بہنوں, آج خواتین گھریلو کام کاج میں بہت زیادہ الجھ گئی ہے. ہر گھر کا کام خود کرنا چاہتی ہے, خود پکانا چاہتی ہے, خود بچوں کا کام, خود سسرال والوں کا کام. کہتی ہے کام والوں کے کام کے ہاتھ ہم کو پسند نہیں آتے. میری بہنوں, نماز نہ پڑھنے کے ہمارے پاس کئی بہانے ہیں. میری بہنوں, حضرت عائشہ تنہا, حضرت فاطمہ تنہا گھریلو کام کاج خود کرتی تھی, ساتھ ہی ساتھ لونڈیوں سے, غلاموں سے کچھ مدد بھی لیا کرتی تھی. معزز ماں بہنوں, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے بجٹ سے سیو کر کے کام والوں کو رکھیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے بچوں کے کام خود بچوں کو لگائے؟ نہیں میری بہنوں, ہم تو بہت ہائجینک مائنڈ کی ہوتی جا رہی ہے. کہتی ہے کہ کام والوں کے کام کے ہاتھ ہم کو بالکل پسند نہیں آتے. معزز ماں بہنوں, ایسے کام کا بھی کیا فائدہ؟ ضرور آپ اپنے گھریلو کام کیجئے, لیکن ایسے کام کا بھی کیا فائدہ جس سے آپ کی فرض نمازیں چھوٹ رہی ہے. معزز ماں بہنوں, نمازیں ہم سے چھوٹ رہی ہے, ہمیں کوئی افسوس نہیں, کوئی دکھ نہیں, کوئی ملال نہیں. جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے, جب جہنم میں لوگ جہنم میں چلے جائیں گے, تو وہاں پر جہنم میں جانے کا ان سے ریزنز پوچھا جائے گا. میری بہنوں, وہ سوال کیا ہوگا, ما سلککم فی سقر, کہ تم جہنم میں کیسے چلی گئی؟ تو وہ جواب دے گی لم نکن من المصلین, میں نماز نہیں پڑھتی تھی. معزز ماں بہنوں, نماز رب سے محبت کی علامت ہے.
حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے قریب ہونے کے لیے جو جو کرتا ہے ان سب میں سب سے بہترین چیز نماز ہے۔ بندے کے معاملے میں جو چیز کو میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں وہ ہے فرائض۔ جب بندہ نوافل ادا کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ وانفقوا انا لا نضیع اجر المصلحین، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ہم ایسے مصلیوں کے، ایسے نماز پڑھنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ معزز ماں بہن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں ان گناہوں کو مٹا دیتی ہے جو ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان ہوئے ہیں، اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بشرطے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے، اے آدم کی اولاد اٹھو اس آگ کی طرف جس کو تم نے اپنے گناہوں کے ذریعے سے جلایا ہے، اٹھو نماز پڑھو اور اس آگ کو بجھا ڈالو۔ معزز ماں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن نجات ہوگی، برہان ہوگا، نور ہوگا، اور تو اور یہ شخص صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ معزز ماں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی، نماز نہ اس کے لیے برہان ہوگی، نہ نجات ہوگی، نہ ہی اس کے لیے نجات کا باعث ہوگی، بلکہ وہ تو ہائیسٹ لیول کے کفار قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ حضرت شقیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نماز کے علاوہ کسی بھی چیز کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ معزز ماں اور بہنوں، نماز ہمیں کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، نہ ہی سفر میں، نہ ہی حضر میں، نہ ہی تندرستی میں، نہ ہی بیماری میں۔ معزز ماں بہنوں، نماز تو مومن کی پہچان ہے۔ معزز ماں بہنوں، نماز ہمیں کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، چاہے ہم تندرستی میں ہوں، چاہے ہم بیماری میں ہوں، چاہے ہمارے گھر میں خوشی ہو، چاہے ہمارے گھر میں غم ہو۔ معزز ماں بہنوں، آج تو خواتین کی نماز کے سلسلے میں یہ غفلت پائی جاتی ہے۔ بہت سارے خواتین ڈیلیوریز کے بعد اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزور سمجھتی ہے، بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کو آج خواتین نے معمول بنا لیا ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزور سمجھتی ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ہمت کرنا ہی نہیں چاہتی۔ میری بہنوں، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی نیت کیجیے، اپنے دل کو مضبوط کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر جائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے مقابلے میں اس کو آدھا اجر ملتا ہے۔ معزز ماں اور بہنوں، آج نمازوں سے ہم سستی کیوں کر رہے ہیں، غفلت کیوں کر رہے ہیں، اس کی آخر کیا ریزن سے؟ میرے حساب سے ریزن تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان آخرت پر کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تیسرا ریزن یہ ہے کہ ہمارے ساتھی نمازی نہیں ہیں۔ چوتھا ریزن یہ ہے میری بہنوں، ہم سمجھ لیے ہے کہ جب ہم ضعیف ہو جائیں گے تو نماز پڑھ لیں گے۔ پانچواں ریزن تو یہ سمجھ میں آتا ہے میری بہنوں کہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ بچے زیادہ ستا رہے۔ چھٹی وجہ یہ ہے میری بہنوں، ہم کو زیادہ سے زیادہ دعوت اٹینڈ کرنا ہوتا ہے اور ہم سمجھ لیے ہے کہ ہم گناہگار ہیں، ہماری نماز کہاں قبول ہوتی ہے۔ نویں وجہ میری بہنوں، ہم کہتے ہیں کہ نماز میں زیادہ سے زیادہ وسوسے آتے ہیں۔ میرے بہنوں، یہ وسوسے آنا تو ایمان کی نشانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں وسوسے آنا ایمان کی نشانی ہے۔ 10ویں وجہ میری بہنوں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم سمجھ لیے ہے کہ نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، ہم گناہگار ہیں، نماز میں وسوسے آتے ہیں، اس لیے میری بہنوں ہم نماز سے غفلت کر رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں۔ نماز کے سلسلے میں ہم خواتین کی غفلت پائی جاتی ہے میری بہنوں۔ زیادہ تر خواتین دکھاوے کی نماز پڑھتی ہے، سسرال والوں کے سامنے، شوہر کے سامنے، بچوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے دکھاوے کی نماز پڑھتی ہے۔ میری بہنوں، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر دجال کے فتنے کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر اور فرمایا اے صحابہ کرام عنہ، کیا میں تم کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک چیز سے واقف نہ کرا دوں؟ صحابہ کرام عنہ حیرت میں پڑ گئے، کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ سے آج تک یہ سنا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک سارے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا، اور آج آپ یہ بتا رہے ہیں کہ فتنے دجال سے بھی زیادہ خطرناک کوئی اور چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک چیز یہ ہے خفیہ شرک، جس شرک کو تم ظاہر نہ کرو، جس ریاکاری کو تم ظاہر نہ کرو۔
وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے محض اس لیے کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، یعنی تنہائی میں نماز پڑھ رہا ہے تو سورہ اخلاص پڑھ کر ختم کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہے تو لمبے لمبے رکوع کر رہا ہے، لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے، لمبے لمبے قیام کر رہا ہے، سورہ اعلیٰ پڑھ رہا ہے، سورہ غاشیہ پڑھ رہا ہے، سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اسے مخلص کہے۔ یہ تو بندوں کو دھوکہ دینے والا عمل ہے۔ معزز ماں بہنوں، ہم خواتین تنہائی میں بیٹھ کر پڑھتی ہے نماز تو بیٹھ کر پڑھتی ہے، جب ہم تنہائی میں پڑھتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھتے ہیں، لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ میری بہنوں، ہمیں چاہیے کہ جب ہم لوگوں کے سامنے نماز پڑھے تو ویسے ہی پڑھے جیسے ہم تنہائی میں پڑھتے ہیں، جیسے ہم تنہائی میں نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی اکیلے میں نماز پڑھے، جیسے تنہائی میں پڑھتے ہیں ویسے ہی لوگوں کے سامنے پڑھے، نہ لوگ ہمیں کچھ کہیں گے نہ ہی ماریں گے۔ معزز ماں بہنوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی نماز کو کوئی نوٹس ہی نہیں کر رہا ہو، یہ تو محض شیطان کا خیال ہوتا ہے جو آپ کے اعمال کو خراب کر دینا چاہتا ہے۔ لوگوں کے پاس وقت ہی کہاں ہے، ہماری نماز کو دیکھتے بیٹھے ان کی نماز کتنی چھوٹی ہے کتنی لمبی ہے، انہوں بیٹھ کر پڑھیں کھڑے ہو کر پڑھیں۔ میری بہنوں، بس یہ شیطان ہمارے دل میں ریاکاری کا ہمارے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ معزز ماں بہنوں، اخلاص سے نماز پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ نمازی شخص میدان حشر میں صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کوئی عبادت کی راہ میں رویا، کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، کوئی عبادت کی چاہ میں رویا۔ عجیب سلسلہ ہے یہ نماز محبت کا، عجیب سلسلہ ہے یہ نماز محبت کا، کوئی ادا کر کے رویا، کوئی قضا کر کے رویا۔ معزز ماں اور بہنوں، نماز کے سلسلے میں ایک اہم بات میں خواتین کو کہنا چاہتی ہوں۔ ہم سے جو اہم نمازیں چھوٹ رہی ہے میری بہنوں، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ میری بہنوں، جب میدان حشر میں ایک عورت کو اس کی زندگی میں چھوڑے ہوئے ایک فرض کی قدر معلوم ہوگی، اس کو نقصان معلوم ہوگا، وہ اس کیفیت میں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس بات کو یاد کر لیجئے میری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میدان حشر میں جب ایک عورت کھڑی ہوگی، اس کی زندگی میں چھوڑے ہوئے ایک فرض کا اس کو نقصان معلوم ہوگا، وہ اس کیفیت میں ہوگا کہ دنیا میں ایک ہی لمحے میں اس کی زندگی سے اس کے شوہر کو چھین لیا گیا ہو، اس کے بچے کو چھین لیا گیا ہو، اس کے مال کو چھین لیا گیا ہو، ایک ہی لمحے میں تو اس کو جو تکلیف اس کو معلوم ہوتی ہے، جو صدمہ ہوتا ہے، جو دکھ ہوتا ہے، وہی کیفیت وہ محسوس کرے گی۔ معزز ماں اور بہنوں، نماز کے سلسلے میں ہم خواتین کی غفلت زیادہ سے زیادہ پائی جا رہی ہے کہ ضروری مسائل نہ جاننے کی وجہ سے ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہے۔ حیض کے مسائل، نفاس کے مسائل ہم کو نامعلوم ہونے کی وجہ سے ہم سے اہم عبادتیں چھوٹ رہی ہے۔ حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں نماز معاف ہے میری بہنوں، لیکن میرے مخاطب بہنیں ذرا غور فرمائیے، ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے 7 دن کی مدت، 9 دن کی مدت، 11 دن کی مدت، ایسے مدت کی سنت میں کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ شریعت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، ماہواری کا 1 دن سے لے کر 15 دن تک جب بھی عورت یہ محسوس کرے کہ وہ پاک ہے تو وہ بس نماز کو شروع کر دے۔ معزز ماں بہنوں، زیادہ سے زیادہ کی مدت بتا دی گئی ہے، زیادہ سے زیادہ کی مدت ہے 15 دن۔ 1 دن سے لے کر 15 دن کے دوران جب بھی آپ یہ محسوس کریں کہ آپ پاک ہو گئی ہے تو فوراً غسل کر کے نماز پڑھے۔ سب کی عادتیں الگ الگ ہوتی ہے۔ ہم بڑوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے 7 دن، 9 دن، 11 دن، اس کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ اگر 15 دن سے بڑھ کر بھی آپ ناپاکی محسوس کر رہی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ استحاضہ ہے، آپ کو غسل کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے۔ سب کی عادتیں الگ الگ ہوتی ہے میرے بہنوں، یہ مسائل جاننا ضروری ہے۔ اور ہم خواتین نے یہ مشہور کر رکھا ہے بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک نماز معاف ہے۔ پتہ نہیں یہ مسئلہ بھی ہم نے کہاں سے بنا لیا۔ ہم خواتین کو تو اس کے اندر بہت زیادہ سہولت نظر آ رہی ہے، نماز معاف 40 دن تک۔ میری بہنوں، ایسی کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ بچے کی ولادت کے بعد 1 گھنٹے کے بعد بھی اگر آپ پاکی محسوس کریں تو آپ کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ نماز پڑھیں۔ معزز ماں اور بہنوں، نفاس کی مدت 1 دن سے لے کر 40 دن تک کم سے کم کی کوئی مدت نہیں بتائی گئی۔ 40 دن سے بڑھ کر اگر آپ نفاس محسوس کر رہی ہے تو سمجھنا چاہیے استحاضہ ہے۔ 1 دن سے لے کر 40 دن کے دوران سب کی عادتیں الگ الگ ہوتی ہے۔ 10 دن، 20 دن، 30 دن، 35 دن، 22 دن، جب بھی آپ پاکی محسوس کریں آپ کو نماز پڑھنا ہے۔
40 दिन की, 7 दिन की, 9 दिन की, 11 दिन की कोई हद बताई नहीं गई है। मुआज़्ज़ज़ माँ बहनों, ये मसाइल हमको जानना ज़रूरी है। ये मसाइल ना जानने की वजह से आज हमारे फ़र्ज़ नमाज़ें छूट रही है। हैज़ के बारे में, निफास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल हमको मालूम करना चाहिए। मुआज़्ज़ज़ माँ बहनों, जो नमाज छोड़ देता है ऐसे शख्स की दुनिया और आखिरत में कामयाबी मुमकिन ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेनमाजी जहन्नुम में जाएगा। नमाज को छोड़ना कुफ्र है, नमाज को छोड़ना शिरक है, नमाज को छोड़ने वाला शैतान का बंदा होता है। बेनमाजी अल्लाह ताला की रहमत से दूर होगा, बेनमाजी जहन्नुम में जाएगा, बेनमाजी अल्लाह ताला की हिफाजत से बरी होगा। बेनमाजी का इस्लाम में कोई ताल्लुक़ नहीं, और तो और बेनमाजी का सारे आमाल को बर्बाद कर दिए जाएंगे। मेरी बहनों, जवानी की इबादत, जवानी की नमाज अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ये प्राइम एज की इबादत को अल्लाह सुब्हान ताला इतना ज़्यादा पसंद करता है। मैदान हश्र में जब अल्लाह ताला के साए के अलावा कोई दूसरा साया नहीं होगा, ऐसे नाजुक मरहले में अल्लाह सुब्हान ताला अगर किसी को साया देंगे तो ऐसे मर्द को साया देंगे, ऐसे औरतों को साया देंगे जिन्होंने ज़िंदगी के हर मामले में नमाज को ख़ज़ा नहीं किया, ज़िंदगी के हर नाजुक मरहले में नमाज की हिफाजत की। तो उसका फ़ायदा ये होगा मेरी बहनों, वो शख्स तो सिद्दीक़ीन सालिहीन के साथ तो खड़ा किया ही जाएगा, उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हान ताला उसको अपने साए में जगा देंगे। जब अल्लाह ताला के साए के अलावा कोई दूसरा साया नहीं होगा, जब सूरज 1 मील के फासले पर होगा। आज सूरज कितने मील की दूरी पर होता है मेरी बहनों? 30 करोड़ 9 लाख की दूरी पर होता है, 9 करोड़ 30 लाख की दूरी पर होता है। और मेरी बहनों, जब मैदान हश्र होगा, जब सूरज 1 मील के फासले पर खड़ा किया जाएगा, ऐसे वक्त में अल्लाह सुब्हान ताला ऐसे मर्द और औरतों को अपने साए में जगा देंगे जिन्होंने नमाज की हिफाजत की। हमारे उम्महातुल मोमिनीन नमाज के बारे में ज़र्रा बराबर गलती नहीं करते थे, ज़र्रा बराबर कोताही नहीं करते थे। उन्होंने नमाज को अपने क़ुलूब में बसा कर ज़िंदगी बसर करी। यही वजह थी कि उनके दिल क़ुलूब के इत्मीनान से दो चार थे। मुअज़्ज़ज़ माँ बहनों, नमाज राहत और इत्मीनान है, नमाज रंज गम को दूर करती है, नमाज बेहयाई से रोकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा नमाज में होता है तो फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं जब तक कि वो नमाज से फारिग ना हो जाए। जब तक बंदा नमाज में होता है तो फरिश्ते दुआ करते हैं, परवरदिगार तूने हर चीज़ को अपनी बख्शिश से, अपने रहमत से घेर लिया है, बस तू ईमान वाले बंदों को बख्श दे। मुअज़्ज़ज़ माँ बहनों, नमाज के सिलसिले में जो अहमियत, जो फजीलत आज गैर मुस्लिमों को है वो हमको नहीं है। आज माहिर उलमा कराम, माहिर दानिश्वरों को जो नमाज की अहमियत है मेरी बहनों, वो हमारे नज़दीक नहीं है। गैर मुस्लिम लोग नमाज के बारे में तासुरात पेश करते हैं, नमाज क्या चीज़ है। माहिर साइकोलॉजिस्ट पट्टादी राम जो गैर मुस्लिम हैं, बड़े माहिर साइकोलॉजिस्ट है, वो ABN TV चैनल की रिपोर्ट में कहते हैं, टीवी इंटरव्यू में, कि अगर हम सऊदी अरब में जाकर देखें तो वहाँ पर एक भी मेंटल हॉस्पिटल नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर हर छोटा बड़ा आदमी नमाज का पाबंद होता है। और तो और सऊदी अरब के लोग ज़हनी तनाव के भी शिकार नहीं होते, डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। अगर हम हिंदुस्तान का जायज़ा लें, पट्टादी राम कहते हैं, जो माहिर साइकोलॉजिस्ट है, ABN TV चैनल के रिपोर्ट में कह रहे हैं, अगर हम हिंदुस्तान का जायज़ा लें, हिंदुस्तान का सर्वे करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटल हॉस्पिटल है। सऊदी अरब में क्यों नहीं है कि वहाँ के लोग नमाज के आदी है, वो तो डिप्रेशन का भी शिकार नहीं होते। हिंदुस्तान में मेंटल हॉस्पिटल है। अगर मेंटल हॉस्पिटलों का भी सर्वे करें, पट्टादी राम कहते हैं, अगर मेंटल हॉस्पिटलों का इंडिया में सर्वे करें तो वहाँ पर हमको एक भी मुसलमान नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह। वो और मज़ीद बताते हैं, अगर हमको मेंटल हॉस्पिटल में इंडिया के मुसलमान मिल भी गए तो समझना चाहिए कि वो बेनमाजी है। नमाज के सिलसिले में एक अहम बात बताकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगी। मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, नमाज की अदायगी के लिए हमारे लिए खुशू खुजू होना बहुत ज़रूरी है। हमारी नमाज में खुशू खुजू ना होने की दो वजूहात है, एक ज़ाहिरी, दूसरा बातिनी। ज़ाहिरी गफलत हम ख़वातीन से ये हो रही है, ऐसी जगह नमाज़ पढ़ रहे हैं जहाँ कुछ दिखाई सुनाई देता है, जिससे दिल इधर उधर मुतवज्जह होता है। इस गफलत को दूर करने का तरीक़ा ये है, हम अकेले में नमाज़ पढ़ें जहाँ कुछ दिखाई देता हो और ना सुनाई देता हो।
باطنی غفلت ہم سے یہ ہوتی ہے کہ کسی بات کی وجہ سے دل اس میں متوجہ ہو جاتا ہے. تو اس غفلت کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کام سے فارغ ہو جائے پھر نماز پڑھے. معزز ماں بہنوں، اگر پھر بھی دل کسی بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے معزز ماں بہنوں تو چاہیے کہ نماز میں پڑھے جانے والی صورتیں، نماز میں پڑھے جانے والی دعاؤں کے معنی و مطلب پر غور کرتا رہے، پھر نماز میں دل جمائیں، پھر شیطانی خیالات کو حتی الامکان ہم سے دور کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ شیطان ہمارے نماز کو خراب کرنا چاہتا ہے، ہمارے نماز میں شک و شبہات ڈال دینا چاہتا ہے. حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک شیطان میری نماز میں گڑبڑ پیدا کر دیتا ہے، میری نماز میں شک و شبہات پیدا کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے اس شیطان کو تو خنزب کہا جاتا ہے. جب بھی تم یہ محسوس کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں جانب تھوک دو. حضرت عثمان بن عاص نے کہا، جب میں نے اس طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے شیطانی وسوسوں کو دور کر دیا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں، رب العالمین ہم سب خواتین کو اپنے پاس کی خاص رحمت سے نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو خواتین مستقل نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں ان سب بہنوں سے میری درخواست ہے آج ہی رب سے توبہ کرے اور موت کے فرشتے سے اس حال میں ملے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص رحمت سے ہمیں معاف فرمائے. جو خواتین مستقل نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں ان سب سے میری درخواست ہے ابھی سے یہیں سے توبہ کر لیجئے اور اپنی باقی ساری زندگی میں نماز کی حفاظت کرے، کیونکہ کسی کو کیا خبر کب اس کی زندگی کی آخری شام ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو میری بہنوں نماز پڑھنے سے پہلے ہی ہماری نماز پڑھ دی جائے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت بھی دی ہوئے ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیوں نہ اس موقع کو غنیمت جان کر رب کی نافرمانی سے بچے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی خاص رحمت سے نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں معاف فرمائے، ہمارے حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے کوتاہیوں کو درگزر کرے، ہمیں جنت فردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہم کو عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولڈ سٹی برانچ کے تحت 10ویں بیچ کے ذریعے 100 خواتین اور طالبات نے اس کورس کو مکمل کیا ہے. اب ان طالبات میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے جائیں گے. فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ رینک حاصل کرنے والی طالبات کو شیلڈ دیے جائیں گے. اب میں محترمہ بشرا باجی صاحبہ سے ادباً گزارش کرتی ہوں کہ آپ اول، دوم اور سوم مقام حاصل کرنے والی طالبات کو شیلڈ پیش کریں. سب سے پہلے انعام اول حاصل کرنے والی طالبات کا نام ہے دردانہ شہناز زوجہ سید احمد محی الدین صاحب. دردانہ شہناز جو کہ انعام اول حاصل کرنے والی طالبہ ہے. ایک اور طالبہ جنہوں نے انعام اول حاصل کیا ہے ان کا نام ہے نصرت فاطمہ زوجہ محمد امتیاز انصار صاحب. ایک اور طالبہ جنہوں نے انعام دوم حاصل کیا ہے عائشہ سلطانہ بنت محمد اکبر صاحب. انعام سوم حاصل کرنے والی طالبات کا نام ہے عرشیہ نوشین بنت محمد خواجہ فرید الدین صاحب. ایک اور طالبہ جنہوں نے انعام سوم حاصل کیا ہے جن کا نام ہے نائلہ خان زوجہ میر لائق علی خان صاحب. انعام یافتہ طالبات کو UIRC اور بشرا باجی کی جانب سے مبارکباد دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین پر ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. محترم سامعات کرام، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا جلسہ اختتام کو پہنچتا ہے. میں اس کانفرنس کے اختتام کا اعلان اس دعا پر کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.